رحم اللہ من قال الفاتحہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی محمد محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ انفال کی 41 نمبر آیت تلاوت کی، چونکہ یہ ہمارا جو موضوع فروعات دین پہ چل رہا تھا، آج وہ خمس پہ آ کے 5 دن کی حوالے سے مکمل ہوتا ہے۔ کل بھی خمس کو کچھ بیان کیا، آج بھی جو دن رہتا ہے خمس کے بارے میں کہ خمس کیا ہے، خمس کے متعلق تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ ہم نے کیا بحث کرنی ہے؟ جو گوشے قرآن نے بیان فرمائے ہیں اور وہ چھپے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ وہ سامنے آ جائیں کہ خالق کہنا کیا چاہتا ہے۔ خمس 10واں پارہ ارشاد ہو رہا ہے وَاعْلَمُوا جانو، اور خدا جانے یہ جنوانا کب تک کا ہے؟ خالق فرما رہا ہے کہ جانو۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی کہا جانو، آج بھی ہے جانو۔ خدا جانے وہ مرکز جن کو جنوانا چاہتا ہے وہ کتنے عظیم ہیں، جن کی حقیقتیں روز جن کا اعلان ہوتا ہے جانو جانو، ماشاءاللہ جانو، جاننے والمو جانو، کتنا جانو جتنی صلاحیت ہے، کوشش کرو جاننے کی۔ تو جو فرمائیں جانو، معلوم ہوتا ہے ہم میں جاننے کی ان کو صلاحیت ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے جانو۔ اگر ہم میں ظرف ہی نہیں ہے تو پانی کیوں ڈالا گیا جلوانے کا؟ ہے ہم کوشش کریں
تو ان کی عطا سے آدمی جان لیتا ہے، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے. کوشش کریں گے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. جانو والمو، جانو کیا جانو؟ انما، بس سوائے اس کے نہیں. انما حسر ہے، حسر. اب آپ ذرا تھوڑی سی توجہ فرما لیں. انما، انما اور انما. جانو کیا جانو؟ جانو. والمو، جانو. انما کیا؟ للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے واسطے ہے، اللہ کے لیے ہے. والمو، انما غنم تم، ہاں یہ تو درمیان میں سے شروع کریں. غنم تم من شیئن، جانو کہ جو شے، من شیئن، ابھی بحث کرنی ہے. من شیئن، شے نکرہ ہے، کسی شے سے بھی تمہیں فائدہ ملے. غنم تم منے فائدہ ملے. کسی شے سے بھی تمہیں، میری طرف دیکھیں کیونکہ کچھ مجھے وزنی لفظ کہنی ہے جس کے لیے مجھے یہ جملے کہنے ضروری ہیں تاکہ جو بات کی وزنی بات ہے وہ اسی میں پوری ہو جائے گی. انما غنمتم من شیئن، اس کا ترجمہ آپ فرمائیں. کسی شے سے بھی تمہیں یہ فائدہ ملے، فائدہ ملے، کسی شے سے بھی فائدہ ملے. جب بھی فائدہ ملے، پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں. شاہ جی توجہ فرمائیں. جب بھی، اچھا، جب بھی تمہیں کسی شے سے فائدہ ملے، ٹھیک ہے. جب فائدہ ملے، اب جس وقت سے بھی فائدہ ملے، یعنی ابتدا بتا دی. جب بھی فائدہ ملے، ٹھیک ہے. چونکہ جب بھی تمہیں معلوم ہوتا ہے جو کر جسے مل رہا ہے فائدہ، اسے تو جب بھی فائدہ مل گیا. اب جب اسے فائدہ ملا، ملا سے کیا مراد ہے؟ وہ منفعت اس کے ہاتھ آئی، فائدہ جو ملا. جو ہی فائدہ ملا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بس اسی وقت سے خمس واجب ہو گیا. توجہ فرما دیں. شے مل گئی. اچھا اگر میں اسے جملہ کہہ دوں تو سمجھنے کے لیے، تنخواہ مل گئی. جب آپ نے گن کے جیب میں لے لی، تنخواہ مل گئی نا، منفعت مل گئی. چلو دکان سے فائدہ مل گیا، جو کچھ تھا وہ آپ نے جیب میں ڈال دیا. اب جب جیب میں ڈال دیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ غنمتم من شیء. جب تمہیں فائدہ مل گیا، جب فائدہ مل گیا تو خمس فائدہ ملنے سے ہی شروع ہو جائے گا، وہاں سال کی قید نہیں ہوگی. بہت بڑی بات میں کرتا ہوں. میں دیکھیں جناب، یہی سب سے، اور پھر دلیل میں خود پیش کروں گا. اور جو سال کی قید کے بعد خمس کو واجب کرتے ہیں، کیوں؟ یا تو کوئی دلیل ہمارے پاس ہونی ضروری ہے. یا غنمتم من شیئن کے آگے لکھا ہے کہ سال کے بعد خمس دو. شاہ جی یہاں کوئی لفظ لکھی ہے کہ سال کے بعد خمس دو، ٹھیک ہے. جتنا تمہیں منافع ملا یا جو منفعت ملی ہے، تمام پہ خمس ہے. وہ جو منفعت مل رہی ہے اس پہ سال گزرنے کا تصور نہیں ہے.
جو ہی منفعت ملی خمس واجب ہو گیا. اب پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا. اب یہاں میری بات سماعت فرمائیں جناب. دلیل وہی دیں گے جو آگے جنہوں نے سال کی قید لگائی ہے جناب. میں ان پہ وہ نہیں کر رہا, وہ دلیل وہی دیں گے. ان کی دلیل آپ اپنے پاس, آپ کے پاس محفوظ ہوگی, لیکن ہمیں بھی تو دلیلیں دینی چاہیے, کیونکہ قرآن کی جو لفظ ہیں اس پہ تو ہمیں بھی بحث کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کرنی چاہیے تو آپ ہم سارے مل کے قرآن میں ایک ہی ذہن ہو کے ہم سوچتے ہیں. اب ہم سارا ایک وقت ایک ہی ذہن ہے, چونکہ بات ہی ایک ہو رہی ہے, اسی ذہن کو مل کے صحیح ہم سوچتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, بس انما بس جس وقت تمہیں منفعت مل جائے, منافع نہیں منفعت, منافع کے معنی جو شے آپ کو ملی ہے, نفع کی بات نہیں ہو رہی, جو شے ملی ہے. خمس نفع پہ نہیں ہوتا, اصل پہ ہوتا ہے. بحث تو یہ ہو رہی ہے. یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ غنمتم من شے, جو شے تمہیں مل گئی ہے. یہ میری بات ذرا سماعت, یہ آپ کو دقت تو ہوگی چونکہ آج تک ایسی گفتگو ہوئی نہیں, تو سچائی تو ہوگا آپ کے ذہن میں یہ کیا کہہ رہا ہے. جب تمہیں منفعت مل جائے تو معلوم ہو گیا. اب جو آپ نے مثال کے طور پہ تنخواہ لے لی ہے تو اب یہ تو منفعت ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ان میں سے پچھلے خرچے نکالیں. پہلے آل محمد کا حق نکالیں, خرچ کرتے رہیں. یہی حق ہے. اچھا اگر ایک دلیل دے کے پھر بات میں آگے بڑھاتا ہوں. جو حضرات ناراض بیٹھے میں ان سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا دلیل میں دوں گا. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل سے مجھے سمجھا دیں, کیونکہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, میں اپنی بات جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں. انما غنمتم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, جب تمہارے پاس شے تمہیں مل جائے فَأَنَّ لِلَّهِ, یہ فوریت کی ہے. پھر جب وجوب شروع ہو گیا پھر نکالنے میں دیر کیوں ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ ذہن میں رکھیں جناب, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی بات بہت دور تک جائے گی. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس وقت, یہ بات بہت دور تک جائے گی اور جانی چاہیے. جس وقت کہ وہ وجوب ہو گیا فوراً کیا کرنا چاہیے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, یہ تو فوریت کی ہے. اگر میں مثال دے دوں, من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا, یہاں دیر کہاں ہے؟ اچھا صحیح توجہ کرنا ادھر. یہ جو سارا سال کھاتے رہیں بچت پہ خمس ہوگا, یہ کیا ہوا؟ میری سمجھ میں نہیں آ کہ بچت پہ خمس ہوگا. بابا خمس ہوتا ہے اس اصل کو پاک کرنے کے لیے. پاک ہمیشہ پہلے کھانے سے کیا جاتا ہے. کھانے سے پہلے پاک ہونا چاہیے کھانا, یا کھانے کے بعد پاک ہونا چاہیے؟ صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب پاک خمس کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس اصل کو پاک کرنے کے لیے. وہ جو منفعت آپ کو ملی ہے کھانی ہے نا وہ ہم نے, تو پاک کب ہونی چاہیے؟ شاہ جی سماعت فرمایا. بالکل یہ لکھتے چاہیں جتنی سوالات بنیں گے کہ
پاک کھانا ہے تو کھانے کو پاک کب کرنا چاہیے؟ پہلے، کھانے کے بعد پاک نہیں کرنا. خمس پہلے نکالیں تاکہ پاک ہو جائے. اگر آپ بعد میں نکالیں گے، بچت پہ نکالیں گے، بچے گا تو نکالیں گے، نہیں بچا تو کوئی نہیں. یار اگر ایک آدمی، میں اب ایک ہاتھ باندھ کے میرے بزرگ تشریف فرمائے، شاہ جی اگر ایک آدمی اسی پیسے کو عیاشی پہ خرچ کر دیتا ہے، بچتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو کہے گا بچا ہی کچھ نہیں، کہاں سے خمس دوں؟ پھر کیا جواب ہے؟ آپ مجھے اس کا پہلے جواب دے دیں، بات آپ آگے بڑھا دیں. ایک آدمی عیاشی پہ خرچ کر دیتا، شاہ جی پیسے آئے، جو منفعت آئی کس پہ خرچ ہو گیا؟ وہ کہتا ہے وہ تو بچت پہ ہوتی ہے، بچت ہوئی نہیں. پھر جو حق جن کا جانا تھا وہ حق تو ختم ہو گیا. اب اگر میں ایک جملہ اب جی، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ خمس کا تعلق احکام ذبح والا ہے. خمس کا تعلق صحیح، خمس کا تعلق جانور کو ذبح کرنے کے احکام میں آتا ہے. ذبیحہ تب حلال ہے جب احکام ذبح پہ ذبح ہوگا. اگر ایک ذبح ہی صحیح نہیں ہوا تو پھر آدمی کھانا حلال کیسے ہوگا؟ تو معلوم ہوتا ہے کھانے سے پہلے جو اسے ذبح کرنا ہے وہاں احکام صحیح ہونے ضروری ہے. تو پھر خمس پہلے ہوا، بعد میں کہاں ہوا؟ توجہ فرمائیں سے. تو خمس کا جو نتیجہ ہے وہ پورے اصل پہ ہے، جو آپ کی پوری بچت ہے، وہ جو آپ کو منفعت ملی ہے. اب زیادہ بوجھ ہوگی، آپ پریشان ہو گئے. چونکہ مجھے یہاں سے کوئی دلیل نظر نہیں آتی، میں کیا کروں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو تمہیں منفعت ملے، جو تمہیں نفع ملے. نفع سے مراد ساری منفعت جو آپ کی ہے، یہ نہیں کہ صرف نفع ملے. اصل بھی تو سارا جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ سارا جب ملے، جب مل گیا تو اب فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا خمس ہے، 5واں حصہ ہے. کتنا حصہ ہے؟ 5واں. میرا خیال ہے خیالات زیادہ ہو گئے. اگر کوئی اہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کوئی حرج نہیں. اگر خیالات زیادہ ہو گئے، کوئی ہے سوال تو فرمائیں. نہیں، جو بھی آپ کو ملا، منفعت سے مراد یہ نہیں ہے، جو بھی ملا، جو ملا وہی تو آپ کا ہے، اس پہ آپ کا حق کے تصرف ہے. جی کم ہو جائے، 5 درہم ملیں تو کتنا ہوگا؟ 5 روپے ہے، ایک ختم. کوئی 5000 تھوڑی شرط ہے. کوئی کام ہی صحیح نہ صحیح جی، ٹھیک ہے وہ کٹ جائے، جو بھی ملے. خرچ ہو جاتے نہیں ہیں، کچھ تو بچتا ہوگا نا شاہ جی. نہ میں چھوڑوں گا نہیں. نہ آپ نے فرمایا ہے نا جو سارا 20,000 ملتا ہے، خرچ ٹیکس کٹ گئے، کوئی شے نہیں، ٹیکس پہ وہ تو کٹ گیا، حکومت نے لے لیا. اب آپ کے ہاتھ میں جو آتا ہے آپ کو تو معلوم ہے یا نہیں؟ اگر اسی میں اسی وقت آپ کے لیے اتنے ضروری ہیں کہ یہ آج کا خرچہ یہ دینا ہے، وہ دے دے. اب جو بچ گیا اسی وقت نکالے. مہینے کے بعد جو تنخواہ آتی ہے یہ نہیں ہے کہ سال تک خرچ کرتے رہے، سال کے بعد جو بچت ہوگی پھر خمس ہوگا. میری بحث یہ ہے
کاروبار ٹھیک ہے، کاروبار میں آپ یہ میرے ذہن میں ہے، کاروبار آپ کا کاروبار ہوا ٹھیک ہے، مہینے کے بعد آپ کاروبار کو سبمٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی روز بھی، ہاں صحیح نے یہ فرمایا، روز بھی کرتے ہیں، مہینے کے بعد بھی کرتے ہیں، سال کے بعد بھی کرتے ہیں، جس میں آسانی ہو جائے نا بابا۔ اگر آپ مہینے کے بعد کرتے ہیں مہینے کا نکال دیں، 6 مہینے کے بعد کرتے ہیں 6 مہینے کا نکال دیں، 10 دن کا کرتے ہیں 10 دن کا نکال دیں۔ بات میری کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یا وقت تو ضائع تو نہیں ہو رہا نا؟ مقصد یہ ہے کہ جو بھی منفعت آپ کے پاس آئی ہے، آپ کہیں کہ جی سال کے بعد اس کا خمس دیں گے، کیوں؟ جب منفعت آ گئی، وہ اب آپ کے پاس 5 روپے بچ گئے، 5,000 تھے خرچ ہو گئے، اسی یہ دینا نکال دیا، اب یہ منفعت یہ وہ جو ان اس میں ہے وہ تو ان کا حق ہے، جن کو دینا، قرضہ دینا دے دیں، ہر شے دینا دے دیں۔ اب یہ جو بچا جس پہ آپ کا تصرف ہے، جو آپ کی ملکیت میں آئے گا، اس میں سے خمس نکال دیں یا نہیں؟ جی نقصان ہے تو خمس نہیں ہے، اس لیے اس نے اچھا کہا، منفعت کے معنی جو آپ کے ہاتھ میں کوئی شے آئی ہے، ہاتھ میں ہی نہیں آئی اسے نقصان کہتے ہیں۔ جو ہاتھ میں نہیں آئی وہ کیا ہو گیا؟ نقصان۔ نقصان پہ خمس آئی نہیں۔ جو ہاتھ میں آئے وہی منفعت کہہ دیں، نفع کہہ دیں، کمائی کہہ دیں، اس کا جو بھی آپ کہہ دیں، تنخواہ کہہ دیں مثال کے طور پہ۔ ہاں جی کیسے نکالا؟ وہ جو خرید رہے ہیں، جس وقت آپ کے پاس ہے پیسے، خمس تو اس وقت لینا ہے، اس کو پھر آگے نفع کے لیے، یہ کاروبار ہوا نا بابا نہیں، جو آپ یہ لے کے آگے خرید کر کے پھر نقصان پہ، یہ تو پھر سودا بازی ہوئی نا، یہ تو آگے چلا گیا معاملہ۔ قرآن کہتا ہے جو شے آپ کو مل گئی اس میں سے نکال کے آگے کریں، اسی لیے تو وہاں برکت ہو جائے گی۔ وہاں صحیح، وہاں نقصان نہیں، صحیح۔ میں عرض کروں حضور، دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس پیسے آئے، اب آپ نے کوئی شے خرید لی، وہی جو خرید رہے اس سے پہلے جو بات آئی ہے اسی پہ تو دینا ہے۔ جو لے رہے ہیں آپ، جس کا بعد میں نقصان ہوا ہے وہ تو بعد میں ہوا، جو لیا جس کے پاس پیسے تھے اسی پہ تو وہ ہے وہ ہاں جب دیا ہو اسی لیے تو ہے، جب دے دیں گے تو پھر نقصان نہیں ہوگا، نہیں دیا لہذا نقصان تو ہونا ہے، چونکہ آل محمد کے حق میں نقصان ہوا پھر ذات میں نقصان تو ہوگا۔ میرا خیال، ہاں جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ وہ جب کاروبار کا حساب کرتا ہے، سال کے بعد کرتا ہے، سال کے بعد کر لے، کہ نہیں یہ کاروباری لوگ یہ صحیح آپ کی نمائندگی یہ فرما رہے، کہتے ہیں حساب روز ہوتا ہے۔ میں عرض کروں، جب آپ ایک بات کو سبمٹ کرتے ہیں، آخر روز کرتے ہو، آج کتنا منافع ہوا، آج کتنا آیا، اچھا نہیں کرتے تو روز نہیں ہے نا یارا، پھر روز نہیں ہے نا، صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں بات ٹھیک، صحیح فرما رہے ہیں کہ رات کو جب وہ آتا ہے، جو آج آخری دن ہے، میں اس لیے میں نے عرض کیا تاکہ جتنی بھڑاس ہے آپ نکال دیں۔ ہاں کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی روز کرتا ہے، شام کو آتا ہے، شاہ جی یہ بات خدا کی قسم، یہ صرف ہماری باتیں بنائی ہوئی ہیں، اگر دل سے ہو کہ خمس دینا ہے
آل محمد کا حق دینا ہے تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ حساب کریں تاکہ روزانہ وہ راضی ہوں۔ یا علی ہے آپ خاموش نہ کریں نا یار، ہفتے کے بعد کریں چپ چپ چپ۔ شاہ جی میری بات، اگر آپ سال کا فکس کر لیں، سال کو وہ منفعت کو بنا لیں، ختم۔ کون سا مخمس ہے؟ وہ اصل دار پہ تو نکالنا ہے۔ اوہ نکالے گے تو کام بات آگے چلے گی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ جس دل آپ نے لگایا ہے، میں نہ بات ان سے نہیں، میرے جس سے آپ نے آگے کام کیا ہے وہی تو اصل ہے آپ کا۔ علیحدہ کیوں نکالتے ہیں؟ حساب ہی کرنا ہے سرکار، کوئی علیحدہ تھوڑی کرنی۔ آپ کے پاس 10,000 10 لاکھ ہیں، 2 لاکھ نکال دیں، ختم۔ وہ تو اس کے بعد جو منفعت آئی ہے اس پہ نکالے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب ایک مرتبہ آپ کا مخمس ہوتا چلا جائے گا پھر وہی منفعت ہوتی چلی جائے گی۔ صرف میرا کہنا، میں عرض کروں، آج آپ کو میں نے اس لیے وقت دیا، آپ بالکل بے دریغ ہو کے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، مقصد یہ تھا یہ جو سال کی قید ہے اس کی دلیل نہیں سمجھ آ رہی۔ ہاں نہیں وہ دیکھیں نا، آپ جب آپ اپنا نظام پورا کرتے ہیں اس وقت آپ کریں۔ کے بعد 10,000 ہے آپ کی، 5,000 خرچ ہوگی، بچوں کی فیس ہے یہ، اب 5,000 بچ گیا جی، وہ 5,000 تو وہی تو منفعت ہے آپ کے پاس، آپ کی غیر سادات نہیں ہوگی۔ کل میرے خیال آپ جناب نہیں ہوں گے، اس کل میں نے بیان کر دیا، صحیح فرما دیں، کل بھی تو بیان ہوا۔ میں ایک منٹ سے، آپ نے مہینے کی تنخواہ لے لی، آپ نے خرچہ دینا ہے، بچوں کی فیس دینی، روٹی پانی کے لیے دینا ہے، اور ہاکر جو گھر والے جن کے ملازمین ہیں ان کو دینا ہے، ان کے بعد بچ کے آپ کے پاس 100 روپیہ بچ گیا، اسی کا اکاؤنٹ سے نکال دو۔ وہ خرچ ہو گیا، مہینے کے بعد ہی تنخواہ آتی ہے، یار روز تھوڑی آتی ہے، وہ مہینے کا خرچہ تو نکال رہے ہیں آپ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ جو تنخواہ آتی ہے یہ والی، وہ جو پچھلا خرچہ اسی تنخواہ میں تو جائے گا۔ مہینے کے بعد ملی، اچھا جی ایک منٹ اس کو پورا کر، مہینے کے بعد ملی تنخواہ، آپ کو تنخواہ ملی نا، اب خرچے جتنے ہیں وہ تو اسی تنخواہ سے جائیں گے، ختم ہو جائے یار، خمس ختم ہو گیا، 25 دن کے بعد ختم ہو جائے یا اسی دن ختم ہو جائے، خمس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کی ضروری نہیں کہ خمس ہی آپ کا پورا مہینہ نکال بھی دے، یہ ہے کہ جو آپ کا خرچ کر کے بچ گیا اس کا خمس نکال دے۔ بھائی یہی کہہ رہا ہوں جی، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، معذاللہ مجتہدین غلط کہتے ہیں، لیکن اس میں جو سال کی قید ہے، بحث ہو رہی ہے سال کی قید، چونکہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جب آپ کو بچت، شاہ جی بچت مل گئی، وہاں سال کی قید کہاں سے لے آئیں گے؟ آج ملا آج خمس نکال دیں، آج ملا آج خمس نکال دیں،
جی صحیح، آپ کو جو ایک منٹ سے بات کو آگے طے کرتے ہیں، آپ کو مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، چلو ایک بات میں اب رہی، تنخواہ مل گئی شاید، اب تنخواہ لے کے آتے ہیں، ان میں سے ضروری جو واجبات ہے وہ تو آپ کے قرض دینے ہیں، وہ تو دے دیں، اب دے دلا کے اب وہی بچہ آپ نے کہ فرماتے 25 دن گزارا کرتا ہے، 25 دن گزرے اسے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، وہ جو آپ کا بچ گیا ہے جس سے آپ نے چلانا ہے اس کا خمس نکال دیں۔ میں عرض کروں، میں مثال دے رہا ہوں تنخواہ داروں کی، جب بھی کرے نا صحیح، میں کیا کہہ رہا ہوں، جس دن اسے منفعت آ گئی، جب اس کے ہاں جی اچھا آ جی، ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں وہ جو اگر پہلا مخمس ہے اسی سے ہی منافع ملا تو منافع پہ دے دیں، اگلے 90 پہ اس میں وہ تو چونکہ جو اصل ہے وہ مخمس ہے، مخمس کے بعد جو ہوگا منفعت ہوگی، اصل مخمس ہے نا، اس کے بعد جو من ہوگی وہ منفعت پہ ہوگا، وہ منفعت جو آپ کی جتنی بچتی ہے، ہاں جی بسم اللہ، حیثیت جی، آپ کے جو کتنا خرچہ ہوتا ہے دہاڑی لیتے ہیں، جی جی، مہینے کے بعد آپ نہیں لیتے، آپ روز لیتے ہیں، اگر آگ خوشنودی محمد وال محمد کے لیے نکالے تو اس سے بہتر تو اور ہے ہی نہیں کہ آپ اپنا خرچہ نکال 300 لیتے ہیں، اس میں آپ کا 150 خرچ ہو جاتا ہے، یہ یقیناً خرچ ہوگا، اگر 200 ہوتا ہے، چلو 250 ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روز کا کتنا خرچہ ہے، اس میں وہ آتا رہے نا، وہ تو مہینے کے بعد آئے گا نا، تو اس میں خمس نکالنے سے کیا بجلی کا ختم ہو جائے گا، خمس نکالنا ہے، حق محمد و آل محمد نکالنا ہے، میں کہوں کہ اگر حق ملتے ہی محمد و آل محمد کا حق نکالے تو خوشنودی بڑھے گی، چلو وہ تو کٹ جائے، وہ تو جی اصل ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس نہیں، یہ دیکھیں بابا، یہ فروعی مسائل ہیں، اصول دین کی بحث نہیں ہو رہی، اس میں مزید صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو میں نے کوشش کی ہے آپ تک پہنچانے کی، وہ فکر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو، جب بھی یہ ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار کے لحاظ سے یا اپنے پیشے کے لحاظ سے یا اپنی ملازمت کے لحاظ سے جیسے جیسے ہے، جیسے جیسے اسے منفعت ملتی ہے، اور فوراً اگر حق کے اہل بیت الگ کر دیتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں اس میں نکال دیں 2 سال کے بعد، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے وہ تو پھر وقت کی قید نہ ہوئی نا، میں کہتا ہوں کہ یہ جو وقت کی قید ہے نا، یہ نہیں سمجھ آ رہی، شاہ جی وقت ہوں جیسے صحیح فرما رہے ہیں، 2 سال کے بعد 2 کروڑ کا ہو گیا، بیچا تو 1 کروڑ یا 2 کروڑ سے نفع ہو گیا، تو اب 2 سال کے بعد ہوا،
تو جب وہ اس کو نفع ملا وہ بھاگ کے اہل بیت نکال دے. ہاں وہ تو نکالے نا, پھر نکالے اگر 1 کروڑ آ گیا پھر 1 کروڑ کا الگ. ہاں وہی مخمس کے بعد منافع بھی ہے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. لیکن اس کے لیے یہ جو وقت کی قید ہے, اچھا وہ آیا یہ ابھی نہ نکالے پھر خرچ کرے, ابھی نہ نکالے پھر خرچ کرے, ابھی نہ نکالے, پھر یہ تو چلا جائے گا, پھر نقصان ہو گیا. جناب والی بات ہے, پھر نقصان ہو گیا, خمس تو بیچارہ رہ گیا. اچھا پہلے تو نکال تو نہیں, مستحق ڈھونڈ لیں گے. صحیح. میرے اس وقت یہاں ہر طرح کا آدمی, سرکار آپ تشریف رکھتے میں دیکھ رہا ہوں, اس لیے میں نے یہ جملہ کہا تاکہ یہ تحریک تھوڑی سی آگے چلے, پتہ لگے کہ بھائی یہ وقت کی قید کیوں لگائی گئی, جب تو قرآن کہتا ہے کہ انما غنمتم من شیء, قرآن نے کوئی وقت کی قید نہیں لگائی. اگر سما کی لفظ ہوتی پھر تو تراخی کے لیے آتا ہے, یہ فی فوریت کیا. اگر خمس فوراً واجب ہو جاتا ہے تو پھر نکالنے کے لیے سال کی قید کیوں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, جب خمس واجب ہو گیا, حق اہل بیت علیہ السلام واجب ہو گیا, 1 پیسہ ہو وہ نکال دے, پھر بات آگے بڑھے گی. یعنی جو ہی وجوب شروع ہوا آپ نکال دیں. اب یہ ہوگا کہ اب یہ مسئلہ انشاءاللہ دیکھیں کل سے یہ ایسا راؤنڈ کرے گا جس کی عادی نہیں ہے پہنچے گا. بھائی 1 سال کی قید کیوں ہے, 1 سال کے بعد نکالے. اگر 1 سال کے بعد آدمی اس کو بچت ہی نہیں کرنے دیتا, اپنے آپ کی اتنی خرچ کر دیتا ہے, پھر کیا کرے, پھر تو خمس گیا. حق اہل بیت جو وجوب کی شکل میں آیا تھا وہ تو خود بخود ختم ہو گیا, اس کے بعد دلیل ہے بچت ہی نہیں ہوئی, پھر کیا ہوگا. اگر بچت پہ ہے تو بچت ہوئی نہیں, تو پھر کہیں گے جی بچت نہیں ہوئی. بابا جس وقت تھا وقت میں سال میں تو بچت ہوئی تھی, تو آپ نے اس دن تاریخ نکالی, اس دن تو بچت نہیں ہوئی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, خدا کے لیے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے, عام نہیں کہ آپ کہیں چلو جی. یہ ہے کہ جب سال میں کئی مرتبہ ہاں ٹھیک ہے نہیں, جب حساب کرے اس میں جو نفع آئے گا اس میں, ہاں اس کا جو نفع آیا اس نفع سے اب نکالے, اصل سے تو نکلا ہوا ہے. ہاں نکال دے سال کے بعد, ٹھیک ہے. ایک آدمی سال کے بعد نہیں نکالتا, 2 سال کے بعد نکالتا ہے. نہیں وہ تو سال کے بعد آپ کا روٹین ہے, ایک ضروری نہیں کہ سال ہی کے بعد نکلے. ٹھیک, اگر آپ کا کاروبار بالکل اسی پہ ہی منحصر ہے تو سال کوئی حرج نہیں. صحیح, یہی میں عرض کر رہا ہوں, جب آپ لم سم کر کے سال میں اپنا پورا سارا حساب نکالتے ہیں تو آپ بچت ہو, سال کے بعد ہے تو آپ سال کے بعد نکال دیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, سال کو آپ سال کے بعد نکالتے, صحیح 6 مہینے کے بعد نکالتے, وہ 2 سال کے بعد نکالتے. ان کا کاروبار 4 سال کا ہے, کسی کا کاروبار 6 دن کا ہے, کسی کا 7 مہینے کا ہے, وہ کیا کرے. یہ اسی لیے میرا صرف اسی ذرا ایک مرتبہ بڑا تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مسئلہ آپ آگے بڑھائیں. شاہ جی یہ پوچھیں علماء کرام سے, ہاں البتہ یہ تو بالکل یہ تو صحیح ہے. اگر آپ نکالیں گے نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا. تو بات فائدے کی ہو رہی ہے, نقصان کی قطعاً نہیں ہو رہی.
वल्लाह बिल्लाह कतन किसी पे कोई तनकीद का मसला नहीं है, कोई मेरे पेश नज़र कोई शायद में मौला जानता है, पेश नज़र नहीं है। मकसद ये था कि कोई हकीकत जो कुरान की लफ्ज़ें कह रही हैं, वहाँ तो वक्त की कैद नहीं बताता कुरान। यहाँ मैंने अर्ज किया ना, वहाँ कोई ऐसे हमारे पास कोई ये मिलता भी नहीं है कि ऐसी कोई दलील हमारे पास मौजूद हो। फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु। बस जनाब थोड़ी सी बात और मुझे अब आज के आखिरी दिन है, थोड़े से और मुझे वक्त दे दें। फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, उसका खुमुस है किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो अब अल्लाह कल ही मैंने अर्ज किया, पहले आपका खुमुस का हकदार कौन हुआ? अल्लाह। आपने किसको देना है? फिर अल्लाह को साल के बाद देंगे या हर बचत पे देना जरूरी? अल्लाह को देना है यार, अल्लाह को देना है। जैसे सब कुछ आपको दिया है तो फिर अल्लाह के लिए अल्लाह भी साल का माज़अल्लाह इंतजार करे। अक्ल तो यही कहती है कि इधर मनफात आए फौरन अल्लाह का हक निकाल दो। फ़अन्ना लिल्लाह है, फिर अल्लाह का हक अकेले का नहीं, व रसूलहू, और उसके रसूल का भी हक है, वाले ज़िल कुर्बा, जिनका सैयदा से ताल्लुक़ है उनका भी हक है, उनका भी हक है। तो क्या करें फिर? उनका फ़ौरन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वाले ज़िल कुर्बा तक कल मैंने अर्ज़ किया कौन आते हैं? इमाम। ठीक है, रसूल के बाद कौन आया? इमाम। अब ये जो अल्लाह का हक है, इस हक का वारिस कौन होता है? इमाम। रसूल के हक का वारिस कौन है? चूँकि इमाम इस वक्त मौजूद है, निज़ाम इमाम ही चलाएगा। सारी शरीयत इन्होंने इमाम के हवाले कर दी, अब निज़ाम इमामत का है, सारा वारिस कौन होगा? इमाम। हक किसका होगा? अल्लाह का और रसूल का। लेगा कौन? इमाम। तो आप जो जिनको देंगे वो किन को देंगे? इसलिए इमाम को देते हैं, उसमें इमाम का हिस्सा होता है, उस इसमें इमाम वारिस होता है इनका। अब ये जो यतामा, वो जो सवाल कोई साहब फरमा रहे थे, यतामा, मसाकीन, वब्न सबील, ये कौन है जिनको खुमुस देना है? ये सादात में से हैं जिनका रिश्ता अली और फातिमा से है। ये खुमुस के वो हकदार हैं। ठीक है जी। वल यतामा कौन है? वब्न सबील कौन है? और मसाकीन कौन है? जिनका जनाब सैयदा ताहिरा से रिश्ता है, यानी जो सादात कहलाते हैं। सादात से, इस लफ्ज़ से सादात ही इतनी अजमत है कि लफ्ज़ के कहने से आप मुमताज़ हो गए या नहीं? गैर सादात से कितनी अजमत हो गई। इसलिए मैंने कल भी अर्ज़ किया, सदका गैर सादात के लिए है, सादात के लिए नहीं है, कि वो मैले कुचैल होती है। लिहाजा फरमाया सदका नहीं, अल्लाह ने हमें इससे महफूज रखा है। अल्लाह ने हमें अपने हक़ के साथ मिला के इतना बुलंद कर दिया है कि हम अल्लाह के हक़ के साथ मिल के उसके वारिस हैं, उसके उस हक़ के। कौन वारिस होता है? इमाम। आगे फरमाया बस चलाओ, इन कौन जो हजरत नाराज़ बैठे हैं वो नाराज़गियाँ लिखते जाएं, फिर दूसरी मजालिस से जान के अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। खुदा गवाह है, देखिए मैं देखिए मिंबर पे मैं बैठा हूँ, सिर्फ मैं इसलिए मैंने अर्ज़ किया क्योंकि ये आखिरी मजलिस है। ये वक्त का जो तसव्वुर है ये ज़रा हमें वाज़ेह होना चाहिए। अगर कोई अगली तौज़ी आगे आए, नई बने, तो उसमें वक्त क्यों ज़रूरी लिया? इस पर बहस तो होनी चाहिए, जबकि कुरान ने वक्त की कोई तस्वीर नहीं फरमाई। एक आदमी का साल का वक्त है, एक आदमी का 6 महीने का वक्त है, एक आदमी का 2 महीने का वक्त है, एक आदमी का 1 महीने का वक्त है। खुमुस का वजूद तो उसको महीने में हो गया, तो साल का इंतज़ार क्यों करे? हो सकता है सारा निज़ाम ही ख़त्म। वही नहीं, ठीक फरमाया, इत्तेफाक से ये भी हो जाता है। तो फिर जो ही हक आए, हक अदा करके मरे ना। ज़्यादातर जो दलाइल लगते हैं उसमें वक्त के नहीं लगते, ज़्यादा सही जो मेरे ज़हन नाक़िस में। मैं इसलिए आपका मैंने मजलिस का वक्त भी लिया, सब कुछ लिया, सारा हेडेक आपका मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जहाँ भी बात होगी मेरा नाम ज़रूर आएगा, लेकिन मकसद ये है कि ये जो गुंजलक अंदर है, जब कुरान तो वक्त नहीं दे रहा, फिर वक्त की कैद खुमुस में क्यों है? जिसमें कि अल्लाह खुद 5वां हिस्सा लेने वाला है, फिर अल्लाह भी इंतज़ार करे। फिर अगर अल्लाह अपना हक लेने के लिए उसे मार दे तो फिर तो अल्लाह है, फिर माफ़ कर देना। इजाज़त के
میں اجازت نہیں، دیکھو جو مالک میری طرف دیکھیں سرکار، آج ابھی مجلس میں وہاں بحث ہوئی، یہ جو آپ مالک بن کے خود لے رہے ہیں، آپ کو اجازت لینے کے لیے اپنے نفس سے اجازت لینی کہ آپ کے عزیز غریب کون کون ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں یا نہیں؟ میرے خاندان میں غریب کون ہے؟ میں زیادہ جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، آپ کے عزیزوں کو میں نہیں جانتا، آپ خاموش دے رہے ہیں تو اپنے عزیزوں کو چپ کر کے دیں، انہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں، ان کا خرچہ بھی پورا ہوتا رہے، آپ کا بھی واجب ادا ہو جائے، ان کو دیں جو آپ کے عزیز ہیں، قریب، جن کے لیے رات کو کھانے کے لیے نہیں ہے، انہیں دیں۔ یہ کیا ہے کہ فوٹو لے لینے کے لیے آؤ جی میں نے فلاں کو یہ دے دیا، کیوں؟ ہاں، سادات کا حق تو دوسرا لے ہی نہیں سکتا، وہ جو سہم امام ہے اسی کے میں کہہ رہا ہوں، سہم امام میں اگر سہم سادات دینا تو کن کو دیں گے؟ جو آپ کے عزیزی قریبی عزیز ہیں۔ جی سید سادات کو دیں گے نا یار، سادات کتنی ہیں؟ سادات کو دیں گے نا یار، خاموش ہی دے رہے ہیں، وہ سادات خاموش کر دے رہے ہیں نا، وہ کن کو دیں گے؟ میں غیر سید ہوں، خاموش نکالوں گا، کن کو دوں گا؟ سادات کو۔ وہ زکوٰۃ لیں گے نا یار، ان کے حق ہی نہیں ہے بھائی، غیر سیدوں کے لیے تو زکوٰۃ کا حکم ہے، صدقات کا حکم ہے، وہ ہو گیا، وہ زکوٰۃ بھی ہم دیں گے یار، وہ زکوٰۃ بھی ہم دیں گے، تو وہ بیان ہو چکا ہے۔ سادات کا حق چلو آپ ان کے حوالے سے دے دیں، ان سے دلیل لے لیں، آپ دلیل نہیں لینا چاہتے آپ کی مرضی ہے، بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہماری بات مانیں، اس لیے میں نے پہلے بات کہی، ضروری نہیں کہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس پہ فکر تو کریں، ہم نہیں ہے، اب یہ سہولت کے لیے بنایا گیا، جب یہی تو شاہ جی کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اب میری بات حقیقت سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ جب حق ہی انہیں کا ہے تو حقداروں تک پہنچائیں، اور وہ کن کی ہے؟ جو سادات ہے انہیں کا حق ہے، ان کو دیں، غیر سادات کا یہاں تعلق ہی نہیں ہے، بس یہاں لکھا ہوا قرآن میں مولوی لے جائے، مولوی کا لفظ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ دیتے ہیں تو لیتا ہے اس کے لیے ہم نے یہ شروع نہیں کیا، ذرا برابر صلوات پڑھ دیں، یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ جی خدا گواہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، میں جب بات ایسی مشکل ہو جائے تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ یہ وقت کی قید کا تصور سمجھ نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے وقت سے پہلے اس کی موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ واجب پورا کر کے نہیں مرا، تو پھر یہی ہے کہ جو ہی حق واجب ہو جائے، جتنا ایک پیسہ بھی ہو جائے، نکالتے جان چوٹی، اس کے بعد جو چاہے کرتے، اگر آپ سال کے بعد نکالتے بسم اللہ، 6 مہینے کے بعد نکال، یار آدمی اپنی ذات کو خود بہتر جانتا ہے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ کیا جی یہ آئی گئی؟ بالکل وہ جانتا ہے کہ وہ بس چلاؤ، خدا کے لیے اگر آپ اپنے حق ادا کر کے مطمئن ہیں، خمس ادا ہو گیا، اگر تردد ہے، تذبذب ہے تو سوچیں کس کی وجہ سے یہ تردد ہے، اطمینان ہے، بسم اللہ دے دیا، نماز پڑھ لی، مطمئن ہو گئے، زکوٰۃ دے دی، مطمئن ہو گئے، خمس صحیح میں وہی تو پھر وہی گڑبڑ ہوگی، نام حق یہاں شکے نہیں ہیں، وہاں صرف یہی ہے خمس ہو، اس کا 5واں حصہ ہے۔ اچھا اللہ کے لیے کیا کریں گے؟ اگر آپ سہم امام کو سہم سادات میں لے آئیں گے تو اللہ کے لیے کیا کریں؟
5वां हिस्सा तो अल्लाह के हिस्से कौन लेगा? वारिस कौन है? इमाम। अल्लाह के माल का वारिस इमाम। सही मेरी बात समझे, रसूल के माल का वारिस इमाम, अपने हक का वारिस इमाम, और जितने उनके अहल वायाल उनका वारिस भी तो इमाम है। हाथ बांध के मैं आपका खादिम हूँ, आपके कदमों की खाक हूँ, खुदा के लिए खुमुस जब निकले फौरन निकाले, ताकि माल भी पाक हो, हक भी अदा हो जाए। कहने का मकसद मेरा ये है, अगर आप नहीं निकालेंगे तो मेरे लिए क्या होगा? क्या आप निकाल के मुझे ले लेंगे? तो या मैंने कहा है कि आप मुझे दे दें? निकालेंगे तो आप ही निकालेंगे ना। अच्छी बात है, खुशनुदी मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए निकाले, जब वो वाजिब है तो फौरन निकाल दें। जब वो वाजिब अदा हो जाएगा बरतर सलवात पढ़ देंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बस बाबा, बस अब थोड़ी सी बात करके ख़त्म करें, आगे चलते हैं। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, खौमो सदा करो अगर तुम अल्लाह को। सरकार ये देखिए, जो चीज़ें शायरुल्लाह को तक़वियत देती हैं, सहब इमाम उनके लिए हो सकता है, ये शायरुल्लाह है या नहीं। लेकिन उनके साथ ये देखना है कि मुस्तहकीन जो बेचारे सादात में से हैं, उनके घर खाना है या नहीं। जितने आप करीब में रहते हैं, हमसाये के घर खाना पकता है या नहीं पकता, सही मुस्तहक है या नहीं। अगर वहाँ खाना नहीं पक रहा और वो मुस्तहक भी हैं, और आप कहेंगे जी यहाँ इतनी टाइलें लगा दो, ये लगा दो, ये बाद की बात है। इनकी भी शौकत ज़रूरी है, ताकि पता लगे इमामों के मानने वालों ने कैसे मकानात बनाए। ये भी शौकत है आपके मज़हब की, इनको भी बेहतर से बेहतरीन होना ज़रूरी है। लेकिन मुआशरे में जो गरीब रहते हैं, उनका भी पुरसान हाथ ज़रूरी है। उनको भी तो पहले आप देखें कि आपके घर का हमसाया जो है वो बेचारा रात को ऐसे बैठा हुआ है, और आप 10,000 निकाल के किसी और को दे दें, क्यों? हुक्म है उसी को दे। इसलिए वाजिब किया है आले मोहम्मद सादात को ढूंढ के दें, ढूंढ के, कि कोई सैयद ऐसा नहीं है। जरा बरतर सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस यही से मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने 10 दिन मेरी टूटी फूटी अल्फाजों को समात फरमाया। आज अगर किसी के लिए कोई तलखी वाली बात मुझसे निकल गई हो, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए मैंने फिक्र दिया, ये जो वक्त की कैद है, ये पूछे उलमाए किराम से कि भाई वक्त की कैद किस दलील से आपने लगाई, जबकि कुरान में वक्त की लफ्ज़ का तसव्वुर मिलता नहीं है। अगर मिलता है तो फिर वो हमें ये बताएं कि इस हर्फ से वक्त का तसव्वुर मिलता है, हम मान जाए, ख़त्म, जान छूटी। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते चले आए हो। ठीक हो गया, ये यहाँ तक पहुँच गए। कल जहाँ मैंने बात की शाजी कि वमा, और वो ईमान रखें, वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान, और वो ईमान रखें, ईमान रखें किस पर? अंज़लना अला अब्दिना, जो हमने नाजिल किया अपने अब्द पर, अब्द पर नाजिल किया हमने अपने अब्द पर। बात खुमुस के पीछे से हो रही है, अब्द पे नाजिल किया। कब नाजिल किया? यौमल फुरकान, हक को बातिल के दरमियान फर्क करने वाले दिन। मालूम हुआ कोई ऐसा दिन आया है इस्लाम में कि जिस दिन हक और बातिल का फ़र्क होना है। कोई ऐसा मार्का पैदा हो गया जिसमें एक तरफ हक है और एक तरफ बातिल है। ठीक है, एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है। वो कौन सा दिन है? यौमल तकल जमआन। ये वो दिन है जब दो गिरोहों ने आपस में मुलाकात की। इल्तका मुलाकात के माने में आता है। वही अगर मैं जुमला दोहरा दूँ तो उलमा ने लिखा है कि ये दो आपस में जिस दिन उनकी मुठभीड़ हुई, मुलाकात मुठभीड़ का नाम नहीं होता, मुलाकात मिलने का नाम होता है।
کیونکہ پیچھے خمس کی بات آ رہی. کل میں نے عرض کیا کہ لکھا گیا کہ یہ جنگ بدر والے دن کے لیے. جنگ بدر میں مٹ بھیڑ ہوئی ہے, جنگ ہوئی ہے. اگر اس دن حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا تو پھر احد کی لڑائی کیوں ہوئی, پھر آگے خندق کی لڑائی کیوں ہوئی. پھر ایسا واقعہ پورے دین میں ڈھونڈے, گروہ بھی دو ہوں اور ہو بھی ملاقات اور فیصلہ بھی اسی دن ہو جائے, پھر دوبارہ نہ ہو, اسی کو مباہلہ کہتے ہیں. وہ کون سا دن سرکار؟ وہ مباہلے کا دن ہے. اس لیے کہ پیچھے خمس کی بات آ رہی ہے. اس خمس کی دلیل میں خالق کہنا چاہتا ہے وہ جس دن دو گروہوں نے آپس میں ملاقات کی. اب یہ کسی بھی تفسیر نے خدا کی قسم نہیں لکھا کہ یہ بات مباہلے کی ہے, کسی ایک نے بھی. اگر آپ کے پاس تفسیر ہے تو جا کے دیکھ لیں. جتنی تفسیریں اس وقت ہیں کسی نے سوائے ہماری ایک تفسیر کے انہوں نے کہا یہ جنگ بدر ہے. یار جنگ بدر میں خمس والوں کا کیا تعلق ہے؟ پیچھے بات تو خمس والوں کی ہو رہی ہے. لہذا اس میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس سے تعلق ہی خمس ہوتا ہو, اس میں غیر کا تعلق ہی نہ ہو, اور جس میں پورے خمس کا تعلق ہو وہ وہی مباہلہ. مباہلے میں کون گئے؟ جو حقدار خمس ہے, جن کو ہم نے خمس دینا ہے. وہ کون گئے؟ کون گئے؟ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. اس لیے بس جملہ کہہ کے تھوڑا سا مسائل بھی عرض کرے. اس لیے جب لے کے چلے نا رسول, جناب حسن کو انگلی سے لگایا, جناب امام حسین کو اٹھایا ہوا, کل تفصیل شاید ہو گیا, جناب سیدہ پیچھے, ان کے پیچھے جناب علی علیہ السلام ہیں. میں کہوں گا مولا جب بچے جاتے ہیں تو انہیں مائیں اٹھاتی ہیں یا انہیں ان کے باپ اٹھاتے ہیں؟ باپ بھی ساتھ جا رہا ہے, ماں بھی جا رہی ہے. نہ جناب سیدہ نے حسنین کو اٹھایا, نہ جناب علی نے, کیا نہیں اٹھا سکتے تھے؟ ان کو دیتا, نہ اٹھاتے, تو نے کیوں اٹھائے ہیں؟ پلٹ کے یہی جواب ملتا ہے. اگر آج ماں اٹھا لے یا باپ اٹھا لے پھر آنے والے یہی لکھیں گے چونکہ ماں باپ جا رہے تھے لہذا بچے بھی چلے گئے. اور نہیں فرما رہے, چونکہ ماں اور باپ جا رہے تھے لہذا بچے بھی ساتھ چلے گئے. لہذا ماں باپ کو نہیں اٹھانے دیا رسول نے, خود اٹھایا. فرمایا جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ الگ الگ میرے شہزادے وہی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کس کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں؟ توحید. پھر توحید کو بچایا یا نہیں بچایا؟ پھر کسی نے دوبارہ توحید کے بارے میں کہا؟ توحید ہمیشہ کے لیے قائم, ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئی. حق و باطل کا مارکا کتنا وزنی ہو گیا. اس لیے امام نے اس مارکے کو فتح مبین قرار دیا. یہ اسلام کی فتح مبین ہے. اب اس فتح مبین میں جو انہوں نے غنیمت دی, جزیہ دیا یا جو چیزیں نکل بیان ہوئے وہ سارا کیا ہے؟ غنیمتم من شیء, جو بغیر جنگ کے تمہیں مل گیا ہے. اب ان میں سے کن کا حق ہے؟ اللہ کا بھی حق ہے, رسول کا بھی حق ہے, اور آل محمد کا بھی حق ہے, اور ان میں سادات جو ہیں ان کا حق ہے. تو پھر خمس کا جو تعلق ہے وہ فقط اور فقط سادات کے لیے ہے, صحیح, غیر سادات کے لیے نہیں ہے. یہ سارا حق خمس کا جو حق ہے سادات کے لیے, تاکہ سادات جہاں بھی جائیں غریب نظر نہ آئیں. ان کی اتنی امداد کرتے رہو کہ وہ بھی تمہارے معاشرے میں رہ کر تم جیسے رہیں, یعنی ان کے معذلہ ان میں کمتری کا احساس پیدا نہ ہو کہ ہمارے پاس میں ان کے پاس زیادہ ہے. ان کو ایسے دے دے چپ کر کے, پتہ ہی نہ لگے, آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا, ان کا معیار زندگی بھی بہتر ہو جائے گا. اسی وجہ سے جب یہ معاشرہ آگے بڑھے گا اور وہ وقت آئے گا امام زمانہ کا, پھر نہ کوئی زکوٰۃ دینے لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, ہر آدمی خمس دینے والا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں, امام زمانہ جب آئے گا کیا نظام ہو جائے گا؟ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس سے پہلے یہ نظام بہتر ہو جائے گا. ذرا برابر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میں یہیں سے ایک مسائل کی لفظ کو لے کے آگے بڑھتا ہوں کہ سارا دن امام حسین علیہ السلام کا سر پاک
یزید کے تخت کے نچلے زینے پہ رکھا گیا۔ ماشاءاللہ سیدنا سے قبول فرمائے۔ میں نے مصائب کے لفظ کہہ دی کہ امام کا سر پاک کہاں رکھا گیا؟ اس جگہ پہ جہاں یزید تخت پہ بیٹھا ہے، اور امام کا سر پاک نیچے رکھا ہے۔ یہ ملعون اس نے چھڑی منگوائی ہے، چھڑی یہ روایات موجود، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا۔ چھڑی منگوائی اور منگوا کے اس نے آقا کے اوپر سے رومال ہٹاؤ۔ اب جو رومال ہٹایا، اس ملعون نے پہلے تو دندان مبارک پہ چھڑی پھیرنا شروع کی اور کہا حسین تیرے کتنے حسین دانت ہیں۔ اس ملعون نے ایک ضرب ماری، میں کیا کہہ رہا ہوں، اب کیا روایت میں کیا کہوں، اس کا کیا نتیجہ ہو۔ جب یہ اوپر کر رہا تھا نا، یہ سوٹی پھیر رہا تھا، ایک جاسل تھا جو مناظر ہوتا ہے نصارہ کا، جس کی 120 سال کی عمر، اس نے ابرو پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، عصا کے سہارے آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سامنے کھڑے ہو کے یزید سے پوچھتا ہے بتا یہ سر کس کا ہے؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، بتا یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہنے لگا آخر میں کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں، ایک بتا تو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا اسے حسین کہتے ہیں۔ اگر جاسلیک جو مناظر ہوتے ہیں کیا وہ نام سے واقف نہیں تھا؟ اس نے کہا نام تو میرا یہ سنا ہوا ہے، بتا یہ رہنے والا کہاں کا ہے؟ کہا میں مدینہ رسول۔ جب یہ رسول کا نام آیا نا، اللہ اکبر، رسول کا نام آیا تو اب اس نے پوچھا جب یہ مدینے کا رہنے والا ہے تو اتنا بتا اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ اللہ اکبر، کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا۔ بھائی یہ کہنا تھا، فرمایا کہ یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی۔ سرکار یہ کہہ کے اس نے کہا کہ ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، ابھی ایک نور کی اماری اتری ہے، اس میں سے مسلمانوں کا رسول ہے جو ماتم کرتا ہوا اس اماری سے باہر نکلا ہے، اور اس کے یعنی سر سے تاج اترا ہوا ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی رونے والے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے تو انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا رسول ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کہا اس کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے کہا یزید میں تجھے خواب سنانے کے لیے آیا ہوں، یہ جو تو نے کام کیا ہے یہ کہنا تھا۔ تو یزید نے کہا کہ اسے کوڑے مارنے شروع کر دو۔ اب جب کوڑے لگے، ایک روایت میں ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اور کوڑے مارو۔ اس نے کہا کیا سبب ہے؟ کہا رسول مجھے سلام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کا رسول مجھے سلام کر رہا ہے۔ پھر کہا جناب علی مجھے سلام کرتے ہیں۔ اب میں جملہ کہوں، ایک ایسا وقت آیا، ایسا وقت آیا کہ اس نے آنکھیں بند کر کے رونا شروع کیا۔ پوچھا گیا کیوں روتا ہے؟ کہا فاطمہ زہرا آئی ہے، جناب سیدہ طاہرہ آئی ہے جو مجھے سلام کرتی ہیں۔ اس نے حکم دیا ان کا سر قلم کر دو۔ اس کا سر قلم کر دیا گیا اور سیدھا یہ راہی جنت ہوا۔ اللہ پروردگار جس کا تو غائب پر اہتمام ہوا ہے، ان تمام دنوں کے جو کچھ اہتمام ہوا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے رہے ان میں فیض المرام فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء مومنین کی، خصوصاً جو بیمار جن کے نام لیے جاتے ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم